السلام علیکم۔ آج ہنر کے بارے میں بات کرنی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، زمینیں ہیں، کوٹھیاں، بنگلے، کار، بڑی بڑی ماڑیاں، محل، جو کچھ بھی ہے وہ کہیں نہ کہیں ہنر کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہنر اتنا ضروری ہے کہ ہنر کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ یا تو یہ ہے کہ یہ ہنر باپ دادا کے پاس تھا کوئی بہترین، اور انہوں نے اتنا جائیدادیں بنا لی کہ اب آپ پھر کچھ نہ کریں اور کھاتے پیتے رہیں، وہ ختم نہیں ہوتی، بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن جو لوگ کمزور تھے، وہ طبقہ جو اس سے پہلے نہیں کما سکے، ماں باپ کو اس طرح کا ان کو موقع نہیں ملے، یا انہوں نے محنت کی ہے تو ضائع ہو گئی ہے، یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ آپ بالکل غریب پیدا ہوئے ہیں یا درمیانے اس درجے میں ہیں، تو پھر آپ کے لیے ہنر بہت ضروری ہے۔ ہنر کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ ہنر کوئی بھی اچھا سا ہنر ہو، لیکن اس میں ماہر ہو جائیں، پھر ہر چیز آپ کی ہے، عزت آپ کی ہے، قدر آپ کی ہے، اوقات آپ کی ہے، مال و دولت جائیداد آپ کی ہے، اچھی بیوی ملے گی، اچھے رشتہ دار ملیں گے، اچھی جگہ جائیں گے، اٹھنا بیٹھنا ہر جگہ اچھا ہوگا، اچھا سنیں گے، اور یہی ہے کہ اس کے پیچھے ہنر کام کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ بھی اچھا سا سیکھ لیں۔ جدید دور ہے، بہت نئے نئے ہنر آ گئے ہیں، ویڈیو بنانے کے آ گئے ہوئے ہیں، موبائل سے تعلق والے آ گئے ہوئے ہیں، کچھ جن کو خطا خطی یا لکھنا یا کچھ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں وہ آ گئے ہوئے ہیں۔ کچھ کو کچھ ہو سکتا ہے۔ آج کل کسی کا سر اٹھا کے درختوں کو لگا دیتے ہیں، درخت اٹھا کے کسی کے منہ میں رکھ دیتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جدید دنیا ہے اور ہنر کی دنیا ہے۔ ہنر کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ہنر لگائیں، چاہے وہ کسی موٹر سائیکل اور کار کے پنکچر کو لگانا شروع کر دیں، لیکن عام ملازمت سے اگر آپ پڑھ نہیں سکے کسی وجہ سے، پڑھائی بھی ایک ہنر ہے، اگر وہ ہنر پورا نہیں ہوتا تو پڑھائی بیکار ہوتی ہے۔ آپ ایسے پانی اندر رکھا تو پنجابی میں PhD کر لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ مطلب اب سائیکل کے پیچھے میں نے دیکھا ہے، آگے پیچھے انہوں نے لکھ کے دو چار شعر لکھے ہوتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے جی PhD، یا یہ پنجابی کی ہوتی ہے یا مرغبانی میں کی ہوتی، بڑی اچھی بات ہے، وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے۔ لیکن اگر پیسے کمانا ہے، عزت بنانی ہے، آپ کے پاس گھر نہیں ہے، آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، تو پھر آپ کو ایسا ہنر چاہیے جس میں پیسے آ رہے ہوں۔ ایک ہوتا ہے ذاتی شوق، ایک ہوتا ہے کمانا۔ ذاتی شوق ہے وہ رکھیں آپ، ٹھیک ہے، لیکن جو کمانا ہے اس کے لیے ہنر چاہیے۔ ہنر آپ کی آواز بھی ہو سکتی ہے، ہنر آپ کے ہاتھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ اچھی تصویریں بنا سکتے ہیں، اچھا خوش خطی کر سکتے ہیں، اور ہنر دماغ میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو آپ باہر لے آئیں، دل میں چھپا ہوتا ہے، باہر نکالیں۔ آپ اس کو دیکھیں، آپ کو سب سے زیادہ شوق کس چیز کا ہے؟ دو شوق ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ ہم اس کو خرچ کرتے ہیں۔ آپ کو پھول اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی پھولوں کا ہنر مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ آپ کو کاریں اچھی لگتی ہیں، ٹھیک ہے، خود نہیں خرید سکتے، کاروں کا کوئی ہنر مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن ہنر کے بغیر زندگی بیکار ہے۔ ہنر سیکھیں، لیپ ٹاپ میں آ جائیں، موبائل میں آ جائیں، جدید چیزیں آ رہی ہیں، جدید ٹیکنالوجی آ گئی، اب تو ہر گاڑی، ہر موٹر سائیکل میں الیکٹرانکس کی چیزیں آ گئی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا انجن کھولیں، آپ اس میں سافٹ ویئر انسٹال کرنا سیکھ لیں۔ بہت سارے یہ جن کے اب آٹومیٹک گاڑیاں سسٹم ہے، پورا ایک نظام ہے، اس میں کمپیوٹرائز ہوتی ہیں۔ یہ ذرا سی بھی کوئی ان کی چیز ہو جائے، بعض دفعہ 10 روپے کی بھی چیز نہیں ہوتی، لیکن ایک شیشہ باہر نہیں نکل رہا ہوتا، باہر کی سائڈ کو نہیں ہو رہا ہوتا، اور وہ آپ اس کو ذرا سا چھیڑتے ہیں تو وہ 15 20 25 ہزار کا شیشہ جو ہے وہ اندر باہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہنر آ گئے ہیں، کمال ہو گیا، الیکٹرانکس میں آ گئے ہیں، ہر جگہ، بہت سارے ہیں، پرانے ابھی تک موجود ہیں، کوئی پرانا ہنر سیکھ لیں۔ لیکن ہنر کے بغیر اگر آپ شہر میں آئے ہیں اور ہنر کے بغیر ہیں تو پھر کچھ نہیں ہے، اور کبھی کسی کی نوکری نہ کرنا۔ یاد رکھو، پیسہ اگر بنانا ہے نا، اب جو بندے جس کے ماں باپ بھی، بہن بھائی بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے، صرف گاؤں نہیں ہے، تو وہ گاؤں میں اپنا ذاتی کوئی بڑا گھر نہیں ہے، تو وہ پھر نکلتا ہے، شہر آتا ہے۔ تو اس کے لیے خاص کر میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر شہر آئے ہو تو پھر 3 مہینے اور بے روزگار پھرو، لیکن کوئی ہنر سیکھو، مفت کسی کے پاس بیٹھ جاؤ، خدمت کرو اور ہنر سیکھو۔
جب آپ ہنر سیکھ جائیں گے تو پھر ساری مخلوق آپ کے پاس کھڑی ہوگی، آپ کے سامنے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ جو ہم اب تو نہیں بولتے، بڑے بڑے انگریزی نام آ گئے ہیں، نائیوں کی دکان پہ جاتے ہیں بڑے بڑے نواب، اب گھروں میں بلا لیتے ہیں وہ فون کر کے، پہلے تو یہ چیز نہیں تھی، وہ کیسے سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ہنر سیکھیں، ہنر کو بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہنر سب سے بڑی زندگی کی ضرورت ہے، چاہے وہ تعلیم میں ہو، چاہے وہ کسی چیز میں بھی ہو۔ اگر آپ پڑھ گئے ہیں بڑی اچھی بات ہے، نمبر 1 ہے پڑھائی۔ اگر پڑھ گئے ہیں لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کو ہنر بھی ہو، چاہے اگر وہ اسی کتابوں میں سے مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو پھر باہر ڈھونڈیں، اس کو خود ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ باہر نکلیں، دیکھیں کس چیز کی مانگ ہے، کس چیز کا آپ کو شوق ہے، آپ کے علاقے میں کیا چیز ہے۔ اب ظاہر ہے اب نتھیا گلی میں برف کی فیکٹری تو آپ نہیں لگائیں گے، علاقہ دیکھیں، لوکیشن دیکھیں، یہ ساری چیزیں معلومات اکٹھی کریں، پھر اس کے مطابق اپنا وہ ہنر سیکھیں جو سدا بہار ہو اور ہمیشہ آپ کے کام ہے، اور اس میں عزت ہو۔ آپ دیکھیں ایک ہی چیز ہے، سیم ایک چیز ہے، ایک گھڑی سا ذرا سا معمولی سا کوئی وہ ایک سپرنگ ڈالتا ہے اور اس کے 150 روپے لے لیتا ہے، اور گاڑی کے وہ شاخص بدلنے والا جو مرسڈیز یا بیوک یا بین یہ دوسری ان کے صرف شاخص بدلتا ہے، وہ کتنا محنت کا کام ہے۔ موٹر سائیکل میں ایک سپرنگ لگانا ہو آگے شاخ سے اس کے بدلنا، کتنا محنت کا کام ہے، وہ بھی اتنا ہی تقریباً لیتے ہیں، 150 روپے یہ تقریباً۔ اب تو خیر ریٹ بڑھ گئے ہیں لیکن اتنا ہی تھا۔ تو ہنر، ایسا ہنر سیکھیں جس میں محنت کم ہو، عقل کا استعمال ہو اور پیسہ ہو۔ تو وہ ایسی ہی ٹیکنیکل چیزوں میں آتا ہے جس چیز کو آپ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، سب سے چلانا سب سے بڑا مشکل کام انسان کا زمین سے کھڑا ہو کے پیدل چلنا ہوتا ہے۔ آپ نے بچے کو دیکھا کتنی دفعہ گرتا ہے، کتنی ٹرائیاں مارتا ہے، کیسے گھٹنے کے پل کیسے وہ گھسیٹتا ہے اپنے آپ کو، کتنی کوشش کرتا ہے۔ یہ کتنا مشکل کام ہے چلنا، زمین سے اٹھ کے کھڑا ہونا، پھر قدم بھرنا اور پھر نہ گرنا، سنبھالنا خود کو، بہت مشکل کام ہے۔ یہ بچہ کرتا ہے سیکھ سیکھ کے بار بار۔ یہ اس سے زیادہ مشکل کام سائیکل چلانا ہے۔ عذاب ایک بڑی محنت ہوتی ہے، وہ کینچی پیچھے ٹانگ بیچ میں ایک سائیکل، وہ دونوں فریم کے اندر ڈال کے ٹانگ آدھے پیڈل مارنا کتنا مشکل ہے، لیکن سیکھتے ہیں۔ پھر جب آ جاتا ہے تو پھر ہاتھ چھوڑتے ہیں، پھر 1 ویلنگ کرتے ہیں، پھر 4 6 بندے بٹھاتے ہیں، اتنا سائیکل پہ سامان رکھ سکتے ہیں کہ توبہ، بندہ دیکھ کے حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ تو ہنر ہیں سارے۔ آپ ہنر کے بغیر آپ بیکار پھر رہے ہیں۔ اگر آپ پھر رہے ہیں اس کے دروازے کے آگے کھڑے ہونا، اس کے دروازے کے آگے کھڑے ہونا، ادھر سے کوئی 4 دن کر لی، کسی کی تنور میں کوئی لکڑیاں جلا دی ہو، کسی کو چائے گرم کر دی، یہ کوئی ہنر نہیں ہے، نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی نوکری، نہ کوئی اچھی چیز ملے گی۔ اس طرح پھر آگے جو چیزیں بھی آپ کو ملیں گی، لوگوں کی پھینکی ہوئی چیزیں ملیں گی، آپ کو نئی اور اپنی مرضی کی چیز نہیں ملے گی۔ اگر آپ نے چوائس ہے، ایک مارکیٹ میں کھڑے ہو کے چیز چننی ہے کہ ہاں سب سے اچھی چیز کون سی، میں یہ لوں گا، تو اس صورت میں آپ کے پاس ہنر ہونا چاہیے۔ ہنر سے پھر پیسہ ہوتا ہے اور پھر آپ سدھر سکتے ہیں۔ تو یہی میرا مشورہ ہے کہ ہنر سیکھیں۔ ہنر میں عزت ہے، ہنر میں قدر ہے، ہنر میں مال دھن ہے، ہنر صحت ہے، ہنر سے اچھے بیوی، اچھے بچے، اچھا خاندان بنتا ہے، عزت آتی ہے، اچھے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ ہنر ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ کو آئیں گی، نہیں تو پھر بری سوسائٹی، برے لوگ، برا کچرے میں بیٹھے رہیں گے، وہ کچرا ہی دماغ دل میں جائے گا، اور کچھ نہ باہر اندر ہوگا تو نہ اندر کچھ بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ میں آگے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اور انسان بس وہ لاش ہی ہوتی ہے، وہ بھی گندی گھٹیا لاش پھر رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، اللہ میرے سامنے بھی نہ لائے، آپ کو بھی بچائے۔ تو بہترین ہنر سیکھیں، اور ہنر یہی ایک آخری وہ ہے، کسی چیز کا بھی ہنر ہو، بے شک اعلیٰ ڈاکٹر بن جائیں، کسی خاص مخصوص فیلڈ میں ماہر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اگر آپ کے وسائل ہیں تو باہر کی ڈگریاں لے آئیں، باہر چلے جائیں، لیکن اگر اتنے وسائل نہیں ہیں، وہ بڑی بڑی چیزیں آپ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر چھوٹے چھوٹے ہنر سیکھیں جو مہینے 1.5 مہینے میں آ جاتے ہیں، 2 مہینے میں آ جاتے ہیں، مگر اس میں ڈوب کے سیکھیں، اور اسے اچھی طرح کمال کر دیں اس کو، تو اور پھر اب مارکیٹ میں آ جائیں۔
اتنے یہ پریشر کوکر چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ جو گرینڈر شرینڈر ہوتا ہے اتنے چھوٹی معمولی، یہ جگ کے اندر چھوٹی چھوٹی مشینیں رکھی ہوتی ہیں جوس نکالنے کی، یہ خراب ہو جائیں تو 10-20 ہزار کی چیز ہوتی ہے اور وہ 200-300 روپیہ لیتے ہیں معمولی سی، اس میں ایک کوئی بال برابر کوئی چیز ایسی ذرا خراب ہوتی ہے وہ بدل دیتے ہیں، 10 منٹ نہیں لگتے، 300-400 روپیہ لے لیتے ہیں، معمولی بات ہے، کتنا اچھی بات ہے، صاف ستھرا کام ہے، اور یہی ہنر کے کمالات ہیں۔ جتنے بھی غریب امیر ہوئے ہیں وہ ہنر ہی سے امیر ہوئے ہیں، انہوں نے کسی ہنر کو پکڑا اور وہ ہنر جو اس وقت کی ضرورت تھی پھر اس میں وہ ڈوبے اور انہوں نے پھر پایا اس کو۔ ہمیشہ قیمتی چیز کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اگر قیمتی چیز ایسے سامنے رکھی ہو تو ہر کوئی اٹھا لے۔ موتی سمندر میں یہی ہے نا کہ بہت زیادہ نیچے جانا پڑتا ہے، اسی طرح کولوں کی کانوں میں گھس کے ہیرے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، پہاڑ کھودتے ہیں تو اچھا کوئی قیمتی پتھر ملتا ہے، سامنے نہیں پڑے ہوتے، سامنے تو وہی پڑے ہیں جن کی قیمت نہیں ہے۔ تو جیسے پتھر سامنے والی چیز بے تحاشا جو چیز پڑی ہوئی ہو اس کی قدر نہیں ہوتی، اسی طرح قیمتی چیز کی قدر ہوتی ہے۔ جس کے پاس ہنر نہیں ہے، ایسے سارے سڑکوں پہ آپ کھڑے ہو جائیں، چاروں طرف سے مزدور نظر آتے ہیں، پھاٹکوں کے نیچے، پلوں کے نیچے، اسٹیشن کے پاس، مسجدوں کے کسی کونے میں، نکڑ میں، جگہ جگہ مزدور کھڑے ہوئے ہیں، وہ ہنر نہیں ہے، بیچارے سارا دن محنت کرتے ہیں، کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی۔ لیکن اگر یہی لوگ ایک 3 مہینے قربان کر دیں، 3 مہینے، 1.5 مہینہ، 2 مہینے، تو ان کے پاس بہترین ہنر آ جائے گا، سکون سے اچھی اپنی زندگی آرام سے گزاریں گے۔ اور میرا سب کو یہی مشورہ ہے کہ ہنر سیکھیں، اچھا ہنر مند بنیں، ہنر سیکھیں، ہنر مند کی عزت کریں، ہنر کی قدر کریں، ہنر کو اپنے دل میں بٹھائیں، اور پھر دیکھیں آپ کیسے اڑتے ہیں۔ ہنر پر ہے انسان کے، ہنر اڑاتا ہے، اسکل اڑاتا ہے انسان کو، پروں کے بغیر آپ اڑ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، اپنی مرضی سے کسی جگہ بیٹھ نہیں سکتے۔ ہنر ہوگا تو فکر نہیں ہوگی کہ یار میرے پاس کل پیسے نہیں ہوں گے، آپ کے پاس ہنر ہے، وہ گاہک کھڑے ہوئے ہیں، اب جیسے ہی آپ شٹر کھولیں گے لوگ پہلے سے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو پیسے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہنر سیکھیں۔ شکریہ۔